السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں موسم بہار میں نکھرتی ہیں، اسی طرح انسان کی روح جوانی میں نکھرتی ہے۔ جس طرح درخت بہار کے موسم میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی جوانی میں بھی روحانی اور معنوی صلاحیتوں کو بارآور کرا دیتی ہے۔ جوانی کا جو وقت ہے وہ انسانی زندگی کا انتہائی بیش قیمتی وقت ہے، اور انسانی زندگی میں جو دور سب سے زیادہ امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں سے بھرا ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ یوں آپ کہہ لیں کہ وہ جوانی جس میں انسان بہت سی آرزویں، تمنائیں، خواہشات لے کر آگے بڑھتا ہے، وہی اصل میں اس کی زندگی کی فیصلہ کن گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی میں آگے چل کر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، اس کو کس درجے ترقی ملنی ہے اور کس درجے اس کو تنزل کا شکار ہونا ہے، یہ انہی ایام میں طے ہوتا ہے جن ایام کو میں اور آپ جوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان اپنی زندگی میں تین دور سے گزرتا ہے، تین ادوار ہیں انسانی زندگی کے، اور ان تین دور سے گزر کر بالآخر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ پہلا جو دور ہے وہ بچپن ہے، جو کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا جو دور ہے وہ جوانی ہے، جو طاقت سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا جو دور ہے وہ پھر بڑھاپا ہے، جو کمزوریوں سے اس طور پر بھرا ہے کہ اس نے پہلے کمزوری دیکھی ہے، بعد میں طاقت دیکھی ہے، اور اب پھر وہ کمزوری سے گزر رہا ہے۔ گویا یوں آپ کہہ لیں کہ بڑھاپا وہ دہلیز ہے جہاں انسان طاقت کے تمام تر نشیب و فراز، عروج و زوال اور اتار چڑھاؤ دیکھ کر پہنچتا ہے۔ بڑھاپے میں جو انسان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں اور ان تجربات کی بنیاد پر جو وہ جوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اصل میں وہ اس طاقت کا پورا منظرنامہ ذہن میں بٹھائے ہوئے ہوتا ہے کہ جوانی میں کس درجے تک طاقت مل سکتی ہے۔ اور پھر آدمی بڑے پرزور انداز میں، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بڑے بزرگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو بالخصوص جب سمجھاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا ہم ان راہوں سے گزر کے آئے ہیں، کس حد تک جاؤ گے اس کا ہمیں پتہ ہے، کس سمت جا کر آپ واپس لوٹ آؤ گے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور کئی بار ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اپنی اس طاقت پر اور اپنی اس جوانی کی کہیے کہ دہلیز پر آپ اس قدر نازا نہ ہو، اس لیے کہ بہت جلد سمٹنے والا خاکہ ہوتا ہے، بہت جلد سمٹ جاتا ہے۔ بہرکیف انسان اپنی زندگی کے تین بڑے مرحلے طے کرتا ہے، اور بالآخر پیدائش سے لے کر موت تک کے یہ تین مرحلے
انسانی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہی بچپن ہے، اس میں کمزوری تو ہوتی ہے لیکن سہارے بہت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بچپن میں پھر سے لوٹ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا، لیکن ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، پاپا ہیں، اور جناب من بہت سے رشتے ہیں جو انسان کو ہر پل ہر ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیے ہوتے ہیں، اور وہ کسی صورت اس کو کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ چنانچہ بچہ ایک بار روتا ہے تو کئی کئی ہاتھ اس تک پہنچتے ہیں سہارا دینے کے لیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، یہی کمزوری کا عالم بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ان ہاتھوں کو تلاش کرتا ہے جو سہارا دے سکتے ہیں، باوجود تلاش بسیار کے وہ ہاتھ میسر نہیں آتے۔ اس لیے ارباب دانش نے یہ بات کہی ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے زمانے کو صحیح سمت پر، صحیح راہ پر لگائے، تاکہ کمزوری کے زمانے میں اسے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ارشاد باری ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ کہتے ہیں وہی خدا ہے جس نے تم کو کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت عطا کی۔ ثم جعل من بعد قوة، وہ کمزوری، وہ بچپن کا زمانہ، ناتوانی کی حالت میں، بے بسی اور مجبوری کی حالت میں آپ کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس ضعف کے زمانے میں رکھ کر اللہ پاک نے ایک طاقت آپ کو عطا کی ہے، اس طاقت کا نام جوانی ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ فرما رہے ہیں پھر طاقت و قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپے سے دو چار کیا، پھر آپ کمزوری سے نہیں، کمزوری میں آ گئے۔ یوں کہہ لیں کہ کمزوری میں تھے، کمزوری سے نکل کے طاقت میں آئے، اور پھر واپس کمزوری میں۔ تو انسان اگر اپنی زندگی اور اپنی اصل پر غور کرے تو انسان طاقتور نہیں ہے، انسان طاقتور نہیں ہے، انسان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کمزور پیدا ہوا تھا اور اس کا اخیر کہاں ہوا ہے؟ کمزوری پر ہوا ہے۔ یہ تو درمیان کا جو پیریڈ ہے شباب کا، اصل میں یہ شباب کا جو زمانہ ہے یہ خدا کی طرف سے گرین تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین وقت ہے جو اس لیے عطا نہیں کیا گیا کہ اس کو خواہشات نفسانی کی پرستش میں اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں گزار دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ آپ اس زمانے کو اس ضعف کے زمانے کے لیے کیش کر لیں۔ چنانچہ زمین پر جن نوجوانوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لگا کر، خواہشات نفسانی کی غلامی سے آزاد رہ کر، بچ کر، شریعت اسلامی پر جنہوں نے اپنی جوانی کو قربان کیا، ان کے لیے ان کی جوانی کے وہ مشقت کے دن بڑھاپے میں راحت کا بنیادی سبب بنے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک ایسا بندہ جس کے ظاہری اسباب نہیں ہوتے، رشتہ دار کوئی نہیں، اولاد نہیں، تعلق دار نہیں، کوئی نہیں، بڑھاپے کو پہنچ گیا، لیکن جوانی بہت پاک باز اور عفیف رہ کر گزاری، بڑا اچھا انسان بن کے جوانی گزاری۔ آپ جانتے ہیں ظاہری اسباب یہ کہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن باطن میں اللہ پاک اس کے لیے ایسا راستہ ہموار کرتے ہیں، خدام مل جاتے ہیں، معتقدین مل جاتے ہیں، مریدین مل جاتے ہیں، محبین مل جاتے ہیں، ایسے چاہنے والے مل جاتے ہیں کہ جن اللہ کے بندوں کا دور تک کسی طرح کا کوئی ریلیشن کنیکشن نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی جانب سے اس کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسے کتنے اللہ والے، کتنے بزرگان دین ہماری آپ کی اپنی نگاہوں کے سامنے
جن کے ظاہری رشتہ دار اور ریلیشن شپ کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں کچھ لوگ ہیں جو دیوانگی کے ساتھ، جنونی کیفیت کے ساتھ، محبت میں سرشار ہو کر، جنون کی حد تک محبت کر کے خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے باپ کی زبان سے ایک لفظ تلخ نہیں سننا، وہ بندے ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کڑوی کسیلی سن رہے ہوتے ہیں، دھکے دے دیے، بھگا دیے، وہ بھگائے جانے کو سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنی جوانی کا پیریڈ اللہ پر لگایا ہے، اس نے اپنا قیمتی سرمایہ خدا کو دیا ہے۔ آج جب یہ ضعف کی حالت میں پہنچا ہے تو پروردگار نے اس کو قیمتی بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی زیارت کو لوگ اتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ چند گھڑیاں مل لینا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر طاقت و قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپے سے دوچار کیا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، کسی کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے، جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے عطا کر دے۔ کون ہے دینے والا؟ اللہ دینے والے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خوب جاننے والے اور خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہی 3 ادوار کا ذکر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ چنانچہ ہم اگر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اسلام پر خرچ کیا، قربان کیا، اور بالآخر یہ کہ ان کی جوانی اسلام کے اس درجے کام آئی کہ آج بھی وہ امت کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ دنیا آئے گی، اس زمین پر پاؤں پھیلائے گی، ان کے کارنامے بھی وجود پائیں گے، لیکن بالآخر یہ کہ صحابہ جیسے افراد اب زمین پر نہیں آ سکیں گے، اور دنیا ان کو آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھے گی اور یہ کہے گی یہ دنیا کہ صحابہ نے جو کچھ کر دیا، کہے گی نہیں، کہتی ہے اور کہتی رہے گی، صحابہ نے جو کچھ کر دیا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بہرکیف یہ کہ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ امت کے جوان کبھی ایسے بھی تھے، کیسے تھے؟ یہ محل غور ہے ہم جوانوں کے لیے۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے سوال بن جانا چاہیے، کوشچن مارک ہونا چاہیے۔ یہاں میں اور آپ زندگی کی دہلیز پر، عمر کے جس اسٹیج پر ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوال کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ امت کے جوان کبھی ایسے بھی تھے، آج ہم کیسے ہیں؟ ہم اپنی صبح دیکھیں، اپنی شام دیکھیں، اپنی رات دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بڑی عجیب بات نظر سے گزری، وہ ایک مسجد میں ایک امام محترم کی خدمت میں ایک ان کا مقتدی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے آپ؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ عجیب ماحول لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیں ذرا بات کیا ہے؟ آگے سے اس نے جواب میں کہا 2 بندے ادھر بیٹھے ہیں، 2 بندے ادھر بیٹھے ہیں، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب ماحول ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلی ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، میں نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا اچھا آپ نہیں آئیں گے؟ بولے نہیں میں نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں، جب نماز سے فارغ ہو جائیں مکمل، ذرا حجرے میں آئیے گا۔ کہاں آئیے گا؟ حجرے میں آئیے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے اور حجرے میں چلے گئے۔ امام صاحب نے ان سے کہا ایک کام کریں گے آپ؟ بولے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ گلاس لیجئے اور اس میں پانی بھریے۔ انہوں نے باٹل سے پانی بھرا اور گلاس کو لبالب بھریے، اور آپ بس اتنا سا کام کیجئے کہ
کہ مسجد کے نیچلے حصے میں گراؤنڈ فلور پر مسجد کے مین گیٹ سے مین ڈور سے آپ داخل ہو اور 2 چکر اس گلاس کو ہاتھ میں لے کر آپ کو مسجد میں لگانے ہیں. تب مانیں گے ہم آپ کتنے ذہین ہیں، کتنے عقل مند آدمی ہیں. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. کہا کرے تو بڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کر کے تو لائیں آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میں کر لیتا ہوں. وہ گیا اور جا کر کے گلاس کو اس نے پوری مسجد میں ہاتھ میں لے کے 2 راؤنڈ لیے. واپس آیا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا آپ سے. کیا ہوا؟ آپ نے کہا 2 راؤنڈ لینے میں لے کے آ گیا. کہا اب کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے، اب کتنے لوگ چغلی کر رہے تھے، اب کتنے لوگ واہیات باتوں میں مصروف تھے. کہا حضرت میری ساری توجہ اس گلاس پر تھی. فرمایا بس یہی زندگی کا فلسفہ ہے جو سمجھنے کا ہے. جس طرف آپ اپنے ذہن کو لگا لیتے ہیں اس سمت کی چیزیں آپ کو دکھنے لگتی ہیں. جب آپ وہاں سے توجہ ہٹا لیتے ہیں وہ چیزیں آپ کو دکھنا بند ہو جاتی ہیں. گویا اس ذرا سی پہیلی کو اگر کوئی سمجھ لے تو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے. ہے نا شکوہ مجھے اور آپ کو، خصوصاً نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو شکوہ ہے. اس کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہو رہا ہے. آپ اگر خود کو ہٹا کے ایک سمت کا تعین کر لیں گے اور کسی سمت میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. اصل میں تو جس چیز سے آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں اس چیز سے آپ باخبر رہتے ہیں. جس چیز سے آپ بے خبر رہنا چاہتے ہیں اس چیز سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں. کون آپ کی جھولی میں آ کے ڈال کے جاتا ہے؟ نہیں. یہ گناہوں کی جو دنیا ہے، فواہشات کے جو اڈے ہیں اور بے راہ روی کا جو انسان شکار ہوتا ہے، بالخصوص نوجوان جو اعتدال کی راہ سے ہٹ کر اور دیگر چیزوں میں آلات لہو و لعب کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے بھائی. آپ گلاس ہاتھ میں لے لیجئے زندگی کا، اس میں اللہ کی محبت کا جام لبالب بھر لیجئے، پھر دنیا کا راؤنڈ لگائیے، نگاہ اس گلاس پر ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے. بس پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں مصر کے کچھ لوگ آئے قریب کے علاقے کے، کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے اور آپ ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ کو رحم آ جائے گا. فرمایا اچھا کہ ہاں. کہا بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مصر کی زمین پر سب سے زیادہ گندہ میں ہوں، اور میں جب تک یہ زمین نہیں چھوڑوں گا اللہ کو رحم نہیں آئے گا، لہٰذا میں یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں، ممکن ہے پروردگار کو آپ پر رحم آ جائے. آپ نے نہیں کہا میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، آپ نے نہیں کہا میں دعا کروں گا، آپ نے نہیں کہا چلو ٹھیک ہے تم لوگ آئے ہو تو بات کرتے ہیں اللہ سے. نہیں، وہ اصل میں ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ بھائی میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں اپنی زندگی کو سنبھال لوں گا تو اللہ کی طرف سے ہم پر رحم ہو جائے گا. یہاں بنیادی طور پر یہ سبق چھپا ہے کہ اصل ذات اپنی ہے. اصل ذات کس کی ہے؟ اپنی ہے. میں اپنی ذات پر غور کروں، میں کہاں کھڑا ہوں. جیسے آدمی اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتا ہے، اپنی توجہ کو مبذول کرتا ہے، اپنے دھیان کو لگاتا ہے، خیال کو، فکر کو، سوچ کو، توجہ کو جس طرف وہ ڈالتا ہے اس طرف ڈل جاتی ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کو نہیں پڑی کہ ان کی ہدایت کا کوئی طالب بھی نہ ہو اور پھر وہ ہدایت دے. نہیں پڑی اللہ، وہ کیوں دیں گے؟ کیا وہ کسی کے محتاج ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. کیا ان کو کسی کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. کس کے فقیر ہو؟ واللہ هو الغنی الحمید. پروردگار کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے کیا پڑی اللہ کو؟ یہ ساری دنیا اہل اسلام سے معمور ہو جائے کیا پڑی خدا کو؟ وہ اپنا دین بچانے پر، اپنے دین کو سجانے پر، اس کی آبیاری پر کل بھی مکمل قدرت رکھتے تھے، آج بھی مکمل قدرت رکھتے ہیں،
اور ہمیشہ ان کی قدرت کامل ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ صاف کہہ چکے ہیں ہم تو ایسی تبدیلی لاتے ہیں، قومیں بدل ڈالتے ہیں، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور اللہ کی قسم یہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ آپ یقین کریں خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ پورا ماحول تبدیل کر دیتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اس اعتبار سے سائڈ کیا جائے گا، اس اعتبار سے ٹھکانے لگا دیتا ہے خدا، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کی ہدایت خطرے میں ڈالی جاتی ہے، میرے جملے پہ غور کیجیے گا، پروردگار کی جانب سے جب کسی کے ہدایت کے سلسلے میں کچھ تلخ فیصلے ہوتے ہیں، تب اللہ بندے کو غیر ضروری کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کام کے جو کام ہیں ان کی توفیق چھین لیتے ہیں، نتیجے میں بندہ آٹومیٹکلی لا یعنی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہو کیا رہا ہے، اور اتنی خوبصورت زاویے میں ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے نظام الدین کا اختلاف چل رہا تھا، اس زمانے میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے اور ہم ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کو بیماری بیچاروں کو، وہ بیٹھتے شروع ہو جاتے ہیں، شروع ہو گئے، وہ اس سے بحث نہیں ہے وہ کس طرف کے تھے، وہ تھے جدھر کے تھے، وہ شروع ہو گئے۔ تو جن اللہ والے کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے وہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، ایک لفظ نہیں بولا۔ مجلس مکمل ہوئی، ہم لوگ اٹھ کے چلے۔ چلتے ہوئے حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا اس کی حفاظت کرو، یہ نکل چکا ہے، اس کی حفاظت کرو، نکل چکا ہے۔ چنانچہ ایک نہیں، یہ تو میں نے مثال کے طور پر پیش کر دی، جب کبھی علماء امت کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اہل حق علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کی چھٹائی اللہ کے دربار سے کی جاتی ہے، اور بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب یہ لوگ بڑے کام کے ہیں، ان کے پاس معلومات بہت ہے، یہ بڑوں کے ساتھ ہیں، یہ چھوٹوں کے ساتھ ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہیں۔ اصل فیصلہ کیا ہے؟ وہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اب کام کے نہیں رہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا۔ اس لیے جب کبھی بات آ گئی تو عرض کی میں نے، جب کبھی آپ دیکھو کہ آپ کے دو بڑوں کے درمیان اختلاف ہے تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم زندہ کرو اپنی زندگی میں۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھتے ہیں سیدنا علی کے پیچھے، اور کھانا کھاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پہ۔ تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا کیا فلسفہ؟ کہ کھانا یہاں نماز وہاں، کہ نماز علی کی اچھی ہے، روٹی معاویہ کی اچھی ہے، عظمت کسی کی نہیں جانے دی، معاویہ بھی صحابی ہیں اور علی بھی صحابی ہیں، وہ تو مرتا ہی مرتا ہے جو کسی ایک پالے میں کھڑے ہو کے دوسرے کو مطعون کرتا ہے، اس کا مرنا طے ہے، دیر سویر مرے گا۔ اور اس دنیا کی موت، آپ سمجھتے ہیں اس دنیا کی موت وہ موت نہیں ہوتی جو زندگی کی موت ہوتی ہے، اس دنیا کی موت روحانی ہوتی ہے۔ کہہ کے دیکھو، کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، اکابر کو برا کہو، بزرگان دین کی پگڑی اچھالو، کر کے دیکھو، نتیجہ نکلے گا۔ ایسی روحانی موت ہوتی ہے آدمی سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے۔ باہر کیفی ہے، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تین دور اس کی زندگی میں دیے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ ان میں سب سے قیمتی پیریڈ جوانی ہے۔ اس جوانی کی آپ اگر حفاظت کر گزرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ نے اپنی بقیہ مکمل زندگی کی حفاظت کر لی۔ یہ پیریڈ آپ کا داؤ پہ لگتا ہے تو آپ یقین کریں بقیہ پوری زندگی آپ کی داؤ پر لگ گئی۔ آپ چاہ کر خود کو نہیں سنبھال سکیں گے، نہیں بچا سکیں گے، نہیں محفوظ رکھ سکیں گے، اور اس کی تمثیلات کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جوانوں کی شخصیت ہے، کسی بھی قوم میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یوتھ پر سماج، معاشرہ، اس کے تمام طبقات محنت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم محنت کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے کہیے کہ مذہب میں اور ہمارے اسلام میں
جوانوں کے سلسلے میں تعلیمات ہیں، تمام مذاہب میں آپ کو ملے گی۔ اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام نے صرف ان کی اہمیت نہیں بتائی ہے، بلکہ اس پر ملنے والا اجر و انعام بھی بتایا ہے، کرنے کے کام بھی بتائے ہیں، انداز طریق بھی بتایا ہے، اور جناب من ان کی اپنی حیثیت کو شخصی، انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے مزین بھی کیا ہے اور اس سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس واسطے اس کا بھرپور لحاظ کریں کہ آپ اپنی جوانی کسی طرح بچا بھاگیں، اور اگر جوانی بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ یقین کیجئے پھر کیا ہی کہنے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جب رات کے آخری پہر میں رات داخل ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے اور دیوانے اٹھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھے ہیں، سچ یہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں، بول کے بتائیں، وہ سمجھتے ہیں اٹھے ہیں، اور اصل میں وہ اٹھائے گئے، اٹھے نہیں ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت آسمان دنیا سے زمین پر اترتی ہے، اللہ ان کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ، میرے کچھ بندے میٹھی نیند سو رہے ہیں، میرے پیارے بندے ہیں، میرے محبوب بندے اور بندیاں ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ رات کا جو حصہ وہ سو چکے، اب اس آخری پہر وہ اٹھ کے میرے دربار آ جائیں، میرے حضور آ جائیں، مجھ سے کچھ مانگیں، ادھر وہ ہاتھ اٹھائیں، ادھر میں ان کو عطا کر دوں۔ فرشتوں کی یہ جماعت زمین پہ آتی ہے اور آ کر کے ان اللہ کے بندوں کو کروٹ دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اٹھے ہیں، اصل میں کھائے گئے۔ وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ہے نا، حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات اپنے ملنے کی خود آپ ہی وہ بتلاتے ہیں۔ یہ جو اچانک ہوتا ہے نا، اچانک بعض ساتھی آ کے اپنے حالات جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت میں بیٹھا، اچانک میرا دل نرم پڑ گیا، اچانک ہوا۔ وہ اچانک نہیں ہوا، وہ ان کی رحمت کی نگاہ پڑی ہے، محبت کی نگاہ پڑی ہے۔ کہاں میرے بندے تو ان فضولیات میں لگا ہوا، آ میں تجھے اس محبت کی لذت سے آشنا کروں جسے پینے کے بعد، جسے پانے کے بعد زمین پہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ وہ بندہ وضو کرتا ہے، چوکھٹ پہ آتا ہے، اسی جماعت کو ایک حکم ہوتا ہے، کچھ بندے بندیاں ایسے ہیں جن پہ شدید غصہ ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ سمجھ لیں، یار میں نے الارم بھی لگائے، حضرت دو دو نہیں تین تین الارم بجے، میرا بھی بجا، وائف کا بھی بجا، گھر میں ایک فون ہے وہ بھی بجا، امی نے بھی اٹھایا، اٹھا، بیٹھا، الارم بند کیا اور سو گیا۔ میں جا نہیں سکا، اس پر ہیڈ لائن، میں جا نہیں سکا، میں مسجد گیا نہیں۔ بندہ کہتا ہے میں مسجد گیا نہیں، میں نے نماز پڑھی نہیں، میں سجدے میں نہیں جا سکا، میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو سکا۔ میاں آپ کیا حاضر ہوتے، آپ کو بلایا نہیں گیا۔ یہ تو میری آپ کی سوچ ہے نا، میں آ نہیں سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں تہجد ادا نہیں کر سکا، فجر کی نماز میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے نکل گئی۔ کئی بار کیفیت کیا ہوتی ہے، حضرت میں جاگا تھا، جاگا تھا، جاگا تھا، اور بس جاگا جاگا، کون کہتا ہے جاگا تھا؟ وہاں سے فیصلے نہیں تھے، اگر اس رب سے آپ کی بات بنی ہوتی تو پھر نیند توڑ کے بندہ بھاگتا ہے۔ یہ آپ کی میری غلط فہمی ہے۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن نے یہ فلسفہ بہت اچھے سے سمجھایا، ہمیں نہیں سمجھایا؟
ارے پڑھ لیں گے. ارے میاں وہ حالات دیکھنے کو ملے چاہ کر مسجد نصیب نہ ہو سکی. اور ایسا نہیں، بعضے لوگ کہہ گزرتے ہیں جی نہیں جو طاقت والے لوگ تھے جو ٹھیک ٹھاک پوزیشن رکھتے تھے وہ تو مسجد میں نماز نہیں. ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جن کے پاس سب کچھ تھا مسجد نہیں تھی کہ جی وہ امام صاحب کو تو دیکھ ہی لیتے، امام صاحب تو مسجد میں رہتے ہیں. نہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ امام صاحب بھی مسجد نہیں جا سکے، اپنے گھر پر تھے. کہاں تھے؟ اپنے گھر پہ تھے. گاؤں میں سختی بہت تھی، ترس گئے مسجد کو. کون کہتا ہے کہ آپ رب کی چوکھٹ پہ آتے ہیں؟ بلایا جاتا ہے. وہ نہ بلائیں تو کوئی آ نہیں سکتا. باہر کیف یہ کہ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے بھلا وقت ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے میرے بندوں کو کروٹ دے دو، میری بندیوں کو کروٹ دے دو. چنانچہ بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن عین جوانی اور شباب کی حالت میں، سردی کیا گرمی کیا برسات کیا کوئی موسم ہو، وہ نیند کو توڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کھڑے کیے گئے ہیں. وہ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. ایسی کچھ بندے بندیاں ہوتے ہیں جن سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس جماعت کا حکم ہوتا ہے انہیں چھونا بھی نہیں، پاس سے نہیں گزرنا. سو رہے ہوتے ہیں. ان کا تصور ہم آئے نہیں، ہم نہیں پڑھ سکے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھولے، ہم نے بلایا نہیں. ہمارے یہاں وہ آتا ہے جسے ہم بلاتے ہیں. ایک تیسرا طبقہ ہے بندوں کا بھی بندیوں کا بھی. یہ وہ ہیں جنہوں نے جوانی لگائی تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے بیش قیمتی اثاثہ انویسٹ کیا تھا، یہ وہ ہیں جو اپنی کمپنی کو بنانے میں بنیادوں میں پیسہ لگا چکے ہیں. یوں ہی کہیں گے نا، جو بنیادوں میں مال بھر چکے ہیں. یعنی انہوں نے بڑھاپے کی عمارت جو بنائی ہے اس کی بنیادیں جوانی میں انہوں نے کھڑی کی ہیں. اب ان کا محل تعمیر ہے، تیار ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں. ان کے ہاتھ کام اس درجے میں اب نہیں کرتے، ان کے پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھوں سے بہت اچھا دیکھ نہیں پاتے، کانوں سے بہت اچھا سن نہیں پاتے، زبان قوت گویائی پر وہ دسترس اور قدرت اب نہیں رکھتی ہے جو پہلے رکھتی تھی. جی ہاں، لڑکھڑا کے چلتے ہیں، ڈگمگا کے چلتے ہیں، سنبھل نہیں پاتے. باپ کا یہی حال، ماں کا یہی حال، بیٹے کا یہی حال، بیٹی کا یہی حال، مردوں کا یہی حال، عورتوں کا یہی حال. لیکن یہ ایک بیش قیمتی اثاثہ بہترین پیریڈ جوانی کا جو تھا وہ لگا چکے ہیں. اب اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے جائیں، آخری پہر ہے، تہجد کی گھڑیاں ہیں، میرے حضور حاضر ہونا ہے. ان کو آپ کروٹ دے دیں، ان کو کروٹ دے دیں. اگر یہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو بھی ہم راضی، اور اگر یہ پڑھے سوتے رہیں ڈائریکٹ فجر پڑھیں تو بھی ہم راضی. ہم ان سے دونوں حالتوں میں راضی ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اصل میں انہوں نے وہ جوانی کا پیریڈ اللہ کی محبت پر قربان کیا ہے جو انتہائی قیمتی زمانہ تھا. ارباب دانش نے یہ بات لکھی ہے اور دنیا کے عقل مندوں نے اسے تسلیم کیا ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے جوان اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جس قوم کے جوان ایک بار کھڑے ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا دنیا کا ہر سماج اپنے یوتھ پر محنت کرتا ہے، ان کی زندگی کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. سب سے زیادہ جس سماج پہ توجہ دی جاتی ہے وہ کون سا ہے؟ جوان اور نوجوان. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب انہی کے دم پر ممکن ہوتا ہے. انقلاب بچوں میں توانائی نہیں ہوتی، بوڑھے سرپرستی کیا کرتے ہیں. انقلاب کون لاتا ہے؟ اجی بولے انقلاب جوان لاتا. چنانچہ قرآن پاک کو جب آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں تو قرآن نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا کر دی تھی. وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے
یہ قصہ کن کا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ کس کا قصہ ہے؟ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، رب کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، اس کی سمدانیت کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے، اعلان کیا، جمے رہے، استقامت کے راہی بن کر ڈٹے رہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں ترقی عطا کر دی۔ ترقی کیسی عطا ہوئی؟ انہوں نے وقت کے حاکم سے لوہا لیا۔ کس سے لوہا لیا؟ ایک حاکم تھا جو یہ کہتا تھا مجھے رب تسلیم کرو، مجھے سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب وہ جو زمین آسمان کا رب ہے۔ اچھا بتائیں کسی حاکم سے، بادشاہ سے لوہا لینا آسان کام ہے؟ بولے مشکل ہے نا؟ کیسے پوسیبل ہوا؟ وزدناہم ہدا، اللہ کہہ رہے ہم نے ترقی عطا کر دی تھی ان کے ایمان میں۔ اور رب کی جانب سے جب ترقی ہو جائے ایمان میں تو جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر پاکستان کی ایک عدالت میں کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے ہیں، جج سامنے بیٹھا ہے اور شاہ صاحب سے کہتا ہے شاہ صاحب میں نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو آپ اس کا قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ فرمایا یہ کام آپ کر کے دیکھیں پھر سنیں عطا اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ جرت کہاں سے آتی ہے؟ آپ بتائیں نا کہاں سے آتی ہے؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اصل میں یہ ترقی ایمان میں، یہ فولادی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہلے کرناٹکا میں جو قصہ ہوا تھا، وہ بچی نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو بلند کر رہی تھی، کہاں سے ملا؟ کوئی طاقت کھڑی تھی پیچھے؟ نہیں، وہ جانتی تھی ان ظالم ٹولوں سے نمٹنے کے لیے اس کی طاقت سے بڑھ کے کوئی طاقت۔ اور جب آدمی کو یہ حاصل ہو جائے نا، آپ یقین کریں پھر وہ قوت انسان کو ملتی ہے، مجال ہے۔ ایک بندہ کافی ہوتا ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے کمانڈر بنائے جا رہے ہیں، ایک محاذ پہ جانا ہے، چیف امیر صاحب ہیں جی تیار کیا جا رہا ہے، صاحب یہ اس جماعت کو لے کر یہ امیر صاحب جائیں گے اور جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، جہاد پر جانے کی تیاری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ان کے ساتھ افراد جوڑے جا رہے ہیں چلیں آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں۔ بھئی کہاں بھیج رہے ہو اتنے سارے لوگوں کو؟ ہائے ہائے، خالد کی عظمت کو سلام، خالد کی جرت کو سلام، خالد کے حوصلے کو سلام۔ ایسے ہی تو سیف اللہ نہیں کہا نا، اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں۔ تو خالد بن الولید نے کہا یہ اتنے سارے کہاں بھیج رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی بہت بڑا مجمع ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا مجمع ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے ہیں؟ لاکھوں کا مجمع ہے۔ فرمایا اکیلا خالد کافی ہے، جہاں سے گھسے گا صفوں کو چیر ڈالے گا اور دشمن کے چھکے چھوڑا دے گا۔ کہاں سے آئی؟ وزدناہم ہدا۔ اصل میں کون ہے؟ اللہ یہ طاقت عطا کرتے ہیں۔ پروردگار کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ وقت کا حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے، یہ چند نوجوان ہیں، ان کے ایمان میں اللہ نے زیادتی کی ہے، ترقی عطا کر دی ہے۔ بادشاہ کے سامنے لوہا لے رہے ہیں، بادشاہ سے لوہا لے رہے ہیں، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ حضرت کالج میں نگاہ کیسے بچاؤں آپ ہی بتاؤ۔ ممکن ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہے جو بادشاہ سے ٹکرا رہا ہے، ایک بندہ یہ ہے جو نگاہ نہیں بچا سکتا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بدنگاہی پر بہت بولتے تھے، وہ بہت زیادہ بولتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی خاتون آئی، آپ نے نگاہوں کے شٹر کو ڈاؤن کیا، پھر کوئی آئی، پھر ڈاؤن، پھر اٹھا، پھر ڈاؤن، پھر اٹھا، پھر ڈاؤن۔ یہ جو آپ کے ساتھ اسٹینڈ اپ کا مسئلہ ہے نا، اٹھنا بیٹھنا اٹھنا، نگاہوں کا جو شٹر آپ بار بار گراتے ہیں، حضرت فرماتے تھے تمہیں کیا لگتا ہے
اس کشمکش کی کیفیت سے رب واقف نہیں ہے؟ اللہ سے چھپی ہے یہ؟ تو فرماتے تھے نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے نا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ تو جب وہ آنکھوں کی خیانت جانتے ہیں، آنکھوں کی امانت ان سے چھپی ہے؟ بولے نا۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو بار بار شٹن ڈاؤن ہوتا ہے اٹھتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے اٹھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرا بندہ کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، ادھر سے نظر بچاتا ہے ادھر گراتا ہے، ادھر سے اٹھاتا ہے ادھر لاتا ہے۔ نظروں کا یہ تحفظ کا جو سلسلہ ہے، شٹر کو ڈاؤن کرنا اٹھانا بار بار مشکلیں ہوتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے اپنے اس بندے کو محروم رکھا ہے؟ تم گواہ رہنا نگاہوں کی اس کشمکش پر، اس حفاظت پر مجھے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اس کی جوانی کی حفاظت کے فیصلے ہیں اور اس کی جنت کی ضمانت دے دی گئی۔ آسان کام تو نہیں نا؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ اس کی خوب جزا دینے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ رب تو وہی ہے جو آسمان کا رب ہے، رب تو وہی ہے جو زمین کا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ ہدایت کا چراغ لے کر بندہ اٹھے تو صحیح، اپنی کمر کو کسے تو صحیح، یہ طے تو کرے نا وہ کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ طے تو کرے وہ کہ صاحب وہ اب گناہوں کی دہلیز پر نہیں پہنچے گا، یہ طے کرے وہ کہ کسی بھی صورت وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ادھر بندہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، پورے طور پر حفاظت کرے گا، نتیجے میں اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور پھر کیا ہوا؟ صرف اتنا ہی ہوا؟ اتنا نہیں ہوا، ارے بھائی کمال یہ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایک لمبے زمانے تک ایک غار میں ان کو سلایا، اور مزید انعام ربانی یہ ہے کہ ان کے قصے کو قیامت کی صبح تک آنے والے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ چونکہ ایمان کے تحفظ کو لے کر اٹھے تھے، توحید کا درس لے کر اٹھے تھے، ایمان کی سلامتی کا سبق لے کر اٹھے تھے، بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، اللہ نے ساری دنیا کو ان کے ایمان کا ایک صدقہ دیا اور اعلان کیا، اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اگلے ایک ہفتے تک اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں یہاں۔ پہلی بات صرف سورہ کہف کی تلاوت حدیث پاک کی روشنی میں بندہ کر لے، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں ایمان کی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، اور یہی رائے یوں کہہ لیں کہ انتہائی مضبوط رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اصحاب کہف کی جو صورتحال اللہ نے ذکر کی ہے، ایمان والے اس نظام کو عملاً برپا کریں زمین پر تو اللہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہاں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اتنا سستا بھی نہیں ہے یہ سودا کہ آپ بس سورہ کہف ہفتے میں ایک بار پڑھ کے اس رب سے امید تو رکھیں گے، لیکن اصل کیا ہے؟ چونکہ اصل ہے اسلام کا نفاذ۔ اصل کیا ہے؟ دین کا نفاذ۔ کہاں؟ اپنے وجود پر۔ کہاں؟ اپنے وجود پر۔ جب آپ کے وجود پر اسلام ہوگا پھر آپ کا وجود جہاں ہوگا وہاں بھی اسلام ہوگا۔ اس واسطے چنانچہ حدیث پاک میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ قیامت میں میسر آئے گا ان میں وہ 7 خوش نصیب ہیں، ان 7 لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی محبت پر لگائی ہوگی۔ کہاں لگائی ہوگی؟ عرش الہی کا سایہ میسر آئے گا۔ آپ غور کریں نا، چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ایک بندے کو عرش کا سایہ مل جائے،
بہت بڑی بات ہے، بن گئی، کام ہو گیا۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، اپنی زندگی کو اللہ کی محبت پر لگاؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک محبوب وہ نوجوان ہیں جو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرت بھی ہو، اپنی جوانی اور خوبصورتی اللہ رب العزت کی عبادت میں خرچ کرتا ہو۔ ایسے نوجوان پر اللہ ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ ہم اور آپ کئی بار جب ہمارے نوجوان دوست داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، اور داڑھی رکھ کر کے وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں لوگ ان کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، کمزور نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ یہاں آ کر کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کا ذہن کام کرتا ہے، یار ہمیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بھول ہے آپ کی، غلط فہمی ہے۔ آپ کو اس پر ایک بڑا کریڈٹ بتا دوں، اللہ کی قسم، جتنی تلخ نگاہیں آپ پر پڑیں گی اور جتنی بار پڑیں گی، اتنی بار رب کی محبت کی نگاہ آپ پر پڑے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کسی نے آپ کو بری نگاہ سے، ارے ملا ہے، اس نے آپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا ہے، اسی وقت، اسی گھڑی، اسی لمحہ پروردگار نے آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، انہوں نے بھی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس زمین پر آپ کی برائی کی گئی، اس زمین پر آپ کے مقام کو بڑھا دیا گیا۔ آسان بات ہے، کسی زمین پہ کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے، اور وہ نوجوان صالحیت کی ڈگر پر تھا، جس قبرستان میں وہ دفن ہوتا ہے، جس جوان کا انتقال ہو اور جوانی اللہ پر لگائی ہو، پروردگار اس قبرستان کے مردوں سے اگلے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ ایک جوان صالحیت کی ڈگر پہ مرا ہے، اللہ ساری بستی کے قبرستان کے مردوں کے لیے رحمت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ جوان یوں ہی نہیں، جوان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے، محفوظ رکھیے، اس لیے کہ اگر آپ نہ بچے تو نقصان پھر بہت زیادہ ہو جائے۔ آپ نہ بچے، نقصان بہت زیادہ ہو جائے، اور ہو رہا ہے۔ اس پر چونکہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نوجوان اس وقت کیا کر رہے ہیں، یہ سب کو مجھے اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے۔ نوجوان جس درجے بے راہ روی کا شکار ہے، اتنا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی پوری تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسے تابندہ واقعات اور ایسے اقوال مل جائیں گے کہ جو قومیں بھی شوکت و وقار کی زندگی جب کبھی پائی ہیں، یا انہوں نے جینا چاہا ہے، اور یہ وہ جیتی رہی ہیں، یہ جی کر چلی گئی ہیں، یا آج بھی جو قومیں جی رہی ہیں، آپ یقین کریں ان کے جوانوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے انہوں نے خود کو، وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے نکلے ہیں، اور قومی سطح پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ نتائج اس کے ان کی قوموں کے لحاظ سے بہت معنی خیز مرتب ہوئے۔ اس لیے اپنے آپ کو بنائیے، حفاظت کیجیے۔ اس کے لیے یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دے رہا ہوں کہ جب ایک جوان اپنے آپ کو بناتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے کیا کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک جوان غلام کا واقعہ لکھا ہے۔ جوان ہے، ایک وہ جوان، کبھی امت کے جوان ایسے بھی تھے، اور ایک ہم ہیں جن کے پاس 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے فرصت نہیں، باجماعت چھوڑیے 5 وقتہ نماز کے لیے فرصت نہیں، ادا چھوڑیے قضا کے لیے فرصت نہیں۔ اور اتنی آسانی سے بندہ کہہ جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کئی بار بڑی ڈیرنگ سے ہمارے نوجوان کہہ دیتے ہیں، حضرت کاروباری مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا نماز کے لیے۔ اب غور کریں کس بات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا؟ جس کاروبار کو لے کر آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، لمحوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، اللہ ہاتھ میں کٹورا دے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان تھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ منڈی میں، بازار میں فروخت ہو رہا تھا، بک رہا تھا، اس کا مالک اسے بیچ رہا ہے۔ آواز لگائی، کچھ درہم طے ہوئے، خریدنے والے نے خریدا، تو جو بندہ خرید رہا ہے
غلام نے اس سے کہا کہ آپ مجھے خرید رہے ہیں، میں آپ کی ملکیت میں آ جاؤں گا، لیکن شرط ہے میرے کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بکوں گا، ورنہ نہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں پہلا اسٹیٹس ہے جب بکنے والا شرطیں لگائے۔ شرطیں کون لگاتا ہے؟ بولے کون لگاتا ہے؟ یہاں شرط کون لگا رہا ہے؟ بکنے والا۔ جب مال میں کمی نہیں ہوتی تو پھر آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ بیچتا ہے۔ خوشامد کون کرتا ہے؟ یا کھوٹ ہوتی ہے، یا کھوٹ ہو وہ جھکے گا دائیں بائیں، حضرت دیکھ لیجئے کہ نہیں بھائی کیا مطلب ہے، آپ کھڑے رہیے، دنیا آپ کی خریدار ہے نا؟ دکان میں سودا ہونا چاہیے، جب آپ کی دکان میں سودا ہے تو پھر دنیا آپ کی خریدار ہے۔ چنانچہ جو بندہ خریدنے آیا تھا اس نے کہا اچھا آپ کی شرطیں ہیں؟ بولے ہاں ہاں میری شرطیں ہیں۔ کہ ٹھیک ہے بھائی بتاؤ، ہم تو ضرورت مند ہیں۔ تو اس نے پہلی شرط، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے، پہلی شرط ہے۔ میرے رب کا بلاوا آئے گا تو آپ نہیں کہیں گے کہ مسجد نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لعنت ہے ایسی جاب پر، ایسی ملازمت پر جو آپ کو فرض نماز کے لیے موقع نہ دے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے وقت سے سمجھوتا کرتے ہیں، آپ گھما پھرا کے مسئلے بتا کے، احوال بتا کے، کمزوری بتا کے، مشکل بتا کے علماء سے رخصت لے لیتے ہیں۔ حضرت مسجد بہت دور ہے، حضرت یہ ہو گیا، حضرت وہ ہو گیا۔ کسی سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، جس رب نے روزی دی ہے کیا اس رب کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے یہ آلس پنا نہیں ہے، یہ سستی نہیں ہے؟ اتنی فرصت بندے کے پاس نہیں ہے، کیا کرے گا آدمی؟ باہر کیف اس نے کہا آپ مجھے فرض نماز کے وقت پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کا کام صرف دن میں کروں گا، رات میں آپ مجھے آزاد رکھیں گے۔ غلام ہوں، دن رات کا غلام ہوں، لیکن کام کب کروں گا؟ دن میں، رات میں کام نہیں کروں گا۔ تیسری شرط، آپ مجھے اپنے مکان میں الگ کمرہ رہنے کے لیے دیں گے جس میں کسی دوسرے بندے کا انٹرفیئر نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کی اور گھر لے جا کر غلام سے کہا تم خود ہی دیکھ لو کون سا کمرہ تمہیں لینا ہے۔ آئے ہائے، کون سا کمرہ تمہیں لینا ہے؟ تو اس کے یہاں جو اچھے اچھے کمرے تھے اس نے ان سب کو ریجیکٹ کیا۔ ایک ایسا کمرہ جو مرمت مانگ رہا تھا، جو مرمت مانگ رہا تھا، یہاں سے بھی ٹپک رہا ہے، یہاں سے بھی ٹپک رہا ہے، اس کی جو ہے پینٹ کی پپڑیاں بن کے اتر گئی ہیں، عجیب وحشت ناک کمرہ۔ اس کے مالک نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ہم تو سوچ رہے تھے کوئی چوند والا کمرہ آپ اپنے لیے طے کر کے، نہیں، عجیب بات اس غلام نے کہی۔ جب اس کے مالک نے یہ کہا اس خراب کمرے کا کیا کرو گے؟ آئے ہائے، تو غلام نے جواب میں کہا اللہ کے یہاں یہ خراب اور ویران کمرہ کسی باغیچے سے کم نہیں، آپ ہی کو تو دکھ رہا ہے نا یہ خراب ہے۔ ارے بھائی میں اپنے رب کو یہاں ذرا آزادی کے ساتھ یاد کروں گا، میرا مالک ہوگا، میں ہوں گا، ویران کمرہ ہے، کوئی آئے گا نہیں، ڈسٹرب نہیں کرے گا، ذرا چاندنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، اور بہترین جو ہے کمرے میں جو ہے ٹھیک ٹھاک انتظامات ہیں، سب آئیں گے، سب کی توجہ ہوگی، اس ویران کمرے کی طرف تو کوئی آئے گا ہی نہیں نا، اس لیے بندہ آزاد ہو کر اپنے رب کو یاد کرے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ غلام دن میں مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کے حضور جا کے کہتا میرے مالک اگر یہ ملازمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں دن میں بھی آپ کو اسی طرح یاد کیا کرتا جس طرح میں رات میں آپ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ اس غلام کا جو مالک تھا اس نے ایک دن اپنی بیوی کو یہ کہا ذرا دیکھے تو صحیح کرتا کیا ہے، میٹر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو دروازہ بند ہے، لائٹیں آف ہیں۔ اس نے جھروکوں سے جھانک کے دیکھا یہ بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، آخری پہر اللہ کے حضور لگا ہوا ہے، پروردگار سے مانگ رہا ہے۔ اس کی بیوی کے دل میں بہت قدر و منزلت پیدا ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اس نوجوان کے مالک نے اس سے کہا کہ میری بیوی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، تم اتنے عبادت گزار ہو،
تم نے کیوں نہیں بتایا تمہاری راتیں مسلوں پہ گزرتی ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا تم اللہ کے اچھے بندے ہو، ہم تمہیں ہرگز غلام نہیں رکھ سکتے، ہم تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، مولا آج تک یہ راز تھا، تو جانتا تھا، میں جانتا تھا، اب یہ کسی اور پر فاش ہو گیا، اب میں جینا نہیں چاہتا، تیرے حضور حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک چیخ ماری اور رب کے حضور جا پہنچا، مالک حقیقی سے جا ملا۔ کبھی امت کے جوان، اور یاد رکھیں اگر آپ اس دنیا میں قدم رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس ڈگر پر چلنے والے آج بھی افراد آپ کو مل جائیں گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ چند دنوں کی بات ہے، چند ساعتیں گزارنی ہیں، چند سال ہیں، چند دن ہیں، ان کو اللہ کے حضور اس انداز پر کاٹ لیجئے کہ آپ ایک پاک باز جوان کہلائے جائیں، آپ عفیف جوان کہلائے جائیں، اور دنیا آپ کے لیے کہے کہ اگر کسی کو پاکیزگی اور عفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا جوان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ادھر آپ کی جوانی اللہ پر لگے گی، ادھر پروردگار کے حضور جو فیصلے ہوں گے وہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھے کہ یہ اگر سوتے رہیں اور اٹھ کر فجر پڑھیں تو بھی ہم راضی ہیں، اور ہمارے حضور پہنچ جائیں تو بھی ہم راضی ہیں۔ اپنی زندگی کو سوالیہ نشان دیجئے اور خیال رکھیے کہ احساس کیجئے، سوال پوچھئے اپنی اس جوانی سے، آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کچھ آپ کر چکے ہیں یا کیا کچھ آپ کو کرنا ہے۔ ایک اپنی زندگی کے لیے کوسچن مارک لگائیے، سوالات کیجئے، ڈائری تیار کیجئے اور پوچھئے ذرا اپنی جوانی سے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری پیشانیاں اللہ کے حضور جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارا دل اور ہمارا باطن اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زبان اور ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم محض زبان کی شہادت ہی نہیں بلکہ زبان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا جسم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے؟ یہ سوال پوچھئے خود سے، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں سوئیے گا مت، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا تو کہاں کھڑا ہے، اور اگر یہ سوال کے جواب آپ کو مل جائیں تو پھر اٹھ جائیے گا، بہت دیر ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ لوٹنے کا موقع میسر نہ آ سکے۔ ابھی گھڑی ہے آپ کے پاس کہ آپ واپس آ سکتے ہیں، کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کسی نے رحمت کی باہیں آپ کے لیے پھیلائی ہوئی ہیں، کسی نے رحمت کی چادر آپ کے لیے پھیلائی ہوئی ہے، کوئی اپنی رحمت کے سائبان میں آپ کو بلانا چاہتا ہے، رحمت کا سائبان دینا چاہتا ہے، آپ کا اللہ آپ کو بلا رہا ہے، نبی پاک کی محبت بھری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے منتظر ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، خدا را اپنی جوانی کا تحفظ کیجئے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ایک عفیف اور پاک باز نوجوان بن کر معاشرے کے لیے آئیڈیل کے طور پر جینے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کی شیطانی اور نفس کے شرور و فتن سے اللہ رب العزت والجلال میری آپ کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔